اسلام رہنما کے پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستوں اور معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ باتیں جو انسان پریشانی کے حال میں کر جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ عزت ذلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن مصیبتیں تو اولیاء پر بھی آئی، انبیاء پر بھی آئی اور اولیاء اللہ پہ بھی آئی اور پیغمبروں پہ بھی آئی پریشانیاں، تو یہ تو نہیں کہا کسی نے کہ اللہ کو پورا بھلا کہنا شروع کر دیں یا پھر وہ سرکوبی کرنا شروع کر دیں یا سرکوبی کریں یا منہ پہ پیٹنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں، بلکہ انسان کو تو کہنا چاہیے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا کہ جو بھی آتا ہے وقت اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ جب انسان یہ کہے گا کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ذات ہے، مہربان ذات ہے۔ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے لذتی و راحتی فیما قدر علی کہ میری زندگی کی مٹھاس اور میری راحتیں، میری سکون سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے قدرت کاملہ میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اب میرا رب جس پہ راضی ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ جب انسان یہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات مہربان ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اس عمل کو تمام احباب تک شیئر کریں گے، صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ شیئر کریں گے تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ اسی کے ذریعے ہم سب کی نجات فرما دے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایسا ہی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔